کے بعد تابوت برآمد کرنا، اس لیے کہ جو تابوت آ رہا ہے یہ حسین نے سفیر بنا کر پہنچایا ہے۔ اجرکم من اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ یہ جو تابوت آ رہا ہے یہ اولاد مسلم کے تابوت ہے، محمد ابن مسلم، عبد ابن مسلم۔ یہ جو دو بچوں کے تابوت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم کے بچوں کے تابوت ہے۔ انہیں کاندھا دیتے رہنا، اس لیے کہ مسلم بارہا کہتے رہے یہی وہ بچے ہیں کہ جو بار بار آواز دیتے رہے ارے اماں ہم جی گئے۔ اجرکم من اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ جو دوسرے تابوت آ رہے ہیں یہ تابوت ہے اولاد عقیل کے، جس میں جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید ابن عقیل۔ یہ تابوت کو بوسہ دینا یہ حسین کے بھائی ہے۔ بڑا آہستہ کے ساتھ آپ میری طرف دیکھیں تو صحیح، تابوت آپ تو تیزی سے نکال رہے ہیں لیکن خیال کرنا یہ تابوت کربلا والوں کے ہیں، ان پہ اتنے تیر لگائے گئے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ تابوت کے ساتھ کون چل رہا ہو۔ اجرکم من اللہ، تابوت جنازہ سمجھ کے اٹھایا کرو، اس لیے کہ جب آپ چلتے ہو نا اس میں لیتے ہوئے کربلا کے شہید جب جنازہ ہوتا ہے تو آواز دیتے اے حسین ہماری جان قربان دے۔ اجرکم من اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے۔ جو اگلا تابوت آنے والا ہے اس تابوت کو بڑی آہستگی سے دیکھنا، آخر کے تابوت پہ میں آپ کو کربلا دکھاؤں گا، لیکن یہ کربلا کے وقت شہید تابوت ہیں کہ جن کا استقبال کرنے آپ آئے ہیں یہ اولاد علی کے تابوت ہے، جس میں عثمان ابن علی، جعفر ابن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی کے تابوت ہیں۔ یہ چار تابوت جو برآمد کیے جا رہے ہیں آپ سے بارہا کہا جا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے جنازے ہیں، ان کو بوسہ دیتے رہنا، اور اگر میری آواز آگے پہنچ رہی ہے تو کوئی جنازہ اٹھانے والا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ جنازہ اٹھائے، کسی کو نہیں پتا کس کے درمیان میں کون آ کر کھڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے بھائی میری طرف دیکھے نا، میں وقت نہیں لوں گا لیکن جنازہ نکالنے کا بھی حق یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے جب تابوت نکلتا ہے تو تابوت کے ساتھ روایت کہتی ہے کہ حسین کی یتیمہ اپنے پسلیوں پہ ہاتھ رکھے عزادار کے سامنے، ارے آج جمع ہو گئے کل کربلا۔ سن لینا جملہ خدا کی قسم، یہ تابوت آگے بڑھا ہے، یہ سید ابن علی کے تابوت ہے، یہ چاروں تابوت کے آپ نے زیارتیں کری ہے۔ اب جو تابوت آنے والا ہے اپنے اپنے کلیجے کو تھام لو، اس لیے کہ جتنا بھی کوشش کرو گے کہ اس تابوت پہ گریہ نہ کرو لیکن اس کے بعد بھی آنکھوں میں آنسو ٹھہرا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ جب 11 محرم کی تاریخ آئی ہے ہر کوئی کہتا رہا پتہ نہیں کہ یہ کس کے بچے ہیں کہ جن پہ ماں گریہ کرنے نہیں آئی ہے۔ حمید ابن مسلم غیر ہے، کہتا ہے میں آگے کھڑا تھا ایک بیوی قریب آتی ہے، سنیے نا جملہ، جوانوں جس طرح سے تابوت نکالنا چاہ رہے ہو خدا کی قسم استقبال ایسے نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو جنازے آ رہے ہیں کلیجے کو بھی تھامو گے تو یہ زخموں کو مرہم نہیں پہنچا پاؤ گے۔ جو باب الحوائج نے آنکھوں میں رکھا ہے اگر رو لینا تو شکر ادا کرنا اور نہ رو پاؤ تو گھر جا کے معافی ضرور مانگنا۔ کہتے ہیں حمید ابن مسلم کے قریب 2 بچے گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ یہ کھڑے ہو کر دیکھنے کے بعد حمید کہتا ہے اے سید سجاد مجھے اتنا بتاؤ کربلا میں سارے شہید ہیں، ہر کوئی گریہ کر رہا ہے اپنے جنازے پر آ کر، لیکن یہ 2 بچوں کے تابوت ہے کہ جن پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں، مجھے اتنا بتاؤ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ حمید اتنا بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ حمید کہتا ہے سامنے کے میں سید سجاد سے کہوں گا آپ نے جواب میں یہی تو فرمایا تھا کہ ان کی والدہ میری پھوپھی زینب جب تک زندہ رہوں گی بس تم کو روتی رہوں گی۔ ماں کو تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے ہر
جب سانس تمہاری بچوں ہو کرنے والی، اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری، دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دام میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا۔ خدا کی قسم یہ کالجوں کو تھامو، ہم نے اسی لیے ایک ساتھ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ زیادہ گریہ کر سکو، ورنہ جو تابوت آ رہا ہے آپ کو پتا ہے حسین ایک جنازہ، میری طرف دیکھتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ یہ جنازہ حسین ایک جنازہ خیمے میں لاتے ہیں، بیوی کا پوچھتی ہے یہ کس کا جنازہ ہے، حسین بتاتے ہیں ہر بیوی سرہانے بیٹھ جاتی ہے، میت دیکھ رہے ہو نا اپنے سرہانے آ کر بیٹھتی ہے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتی ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ شہزادے علی قاسم کا جنازہ آیا ہے تو بیوی خیمے پہ آئی اور آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ حسین میرا بچہ حسن کا یتیم تھا اس لیے آپ کربلا میں چھوڑ آئے۔ سن لینا جملہ اسی طرح سے استقبال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا وہ یتیم ہے تو آپ اس لیے چھوڑ آئے۔ حسین نے تو جملہ کہا نہیں میں نے اس لیے نہیں چھوڑا ہے بلکہ میں سر پہ جو کٹری رکھا ہوا یہ تیرا خاص ہے۔ ارے جو جنازے کو رکھا ایک مرتبہ فرما دوڑتی ہوئی آئی، آنے کے بعد پوچھتی ہے میں کچھ نہیں پوچھوں گی پر اتنا بتا دو ہر کسی کا جنازہ آتا رہا، اس کی والدہ سرہانے بیٹھ کے پرسہ دیتی رہی، مجھے بتاؤ تو صحیح میں قاسم کے کہاں بیٹھوں؟ عجب من اللہ، ارے قاسم کا سرانہ کہاں ہے؟ عجب نہیں حسین آباد دیتے، ارے قاسم گیا تھا تو قاسم تھا، تیری امت نے تقسیم کر کے بہتایا، ہر بات تڑپنے لگی، حسن کا حق ادا کر دیا۔ کاندھوں پہ جنازہ، ارے چار کاندھوں پہ جنازہ، گھر میں آتا ہے مگر چار کاندھوں پر جنازہ، گھر میں آتا ہے مگر ارے ایک ہی کاندھے پہ یہ، ایک ہی کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ گیا۔ بہت اطمینان کے ساتھ چھپانو، اسی لیے کہ جب تک کہ آپ استقبال اپنی آنکھوں سے پھوٹنے والی نور فراق سے نہیں کرو گے تو جنازے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے 4 برس کی فاطمہ کو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ جب اتنی بڑی تعداد میں اپنے آنے والے عزاداروں کو دیکھتی ہے تو ہاتھ پکڑ کے دادی زہرا کا آتی ہے اور بار بار رونے والوں کو دیکھ کے پوچھتی ہے اے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں، اے دادی کیا ان کا گھرانہ اجڑ گیا؟ عجب من اللہ، سن لینا جملہ، کہتے کہ ان کا بھی گھرانہ اجڑا۔ دادی زہرا پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہتی ہے اے میری بچی تیرے دونوں ہاتھ پسلیوں پہ، میرے ایک ہاتھ پسلی پہ ہے۔ آواز دے کر کہتے نہیں میری بچی یہ مولا کے عزادار ہے، یہ بابا کے عزادار ہے، یہ تیرے بابا حسین پہ کریا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چھوڑو کا جملہ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کیا یہی بابا کے عزادار ہے؟ کہا کیا آپ نے نہیں سنا؟ لیکن لو جملہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے استقبال کرنا ہو کر لینا، اگر سینے میں دل ہے تو برداشت کر کے بتاؤ۔ جملہ ختم ہوا، شہزادی سکینہ کہتی ہے کہ ماں اے دادی زہرا، اے دادی یہ کالا کالا لباس پہنے ہوئے یہ سب حسین پہ رونے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہاں یہ سب رونے آئے ہیں، کیا ان کی مائیں بہنیں بھی رونے آئی ہیں؟ کیا یہ بھی رونے آئے ہیں؟ شہزادی تڑپ جاتی ہے اور سکینہ ایک جملہ کہتی ہے اے دادی میرے رخسار ان کو دکھائیے، ارے کاش کہ یہ کربلا۔ اجرکم من اللہ، آواز دے کر کہتی ہے دادی اے دادی ان کو میرے رخسار تو دکھائیے۔ اے دادی اگر یہ چاہنے والے اتنی بڑی تعداد میں کربلا ہوتے تو مجھے تماشے نہ مارے جاتے، میرے پنجے نہ چھینے جاتے۔ علیکم من اللہ، ہاں ہاں آوازیں بلند کر کے کسی نے پوچھا
مولا سید سجاد سے, مولا کون سی آوازیں, کون سے چہرے آپ کو پسند ہے؟ کہ وہی چہرے, وہی آواز جو میرے بابا حسین. اجرکم من اللہ, کہتے ہیں وہی چہرے اچھے لگتے ہیں, وہی آواز اچھی لگتی ہے کہ جو میرے بابا پہ گریا کرتے ہیں. چلیا حسین کا استقبال نہیں کرنا ہے, میں نے شہزادی کا ذکر کیا تاکہ آنسو برآمد ہو جائے. اب جو تابوت آنے والا ہے, میں بوڑھوں سے کہوں گا دیوار پکڑ کے کھڑے رہنا, لیکن جوانوں سے کہوں گا اپنے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا. اجرکم من اللہ. سن لینا جملہ, کیوں کلیجے پہ ہاتھ رکھنا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حسین کا 18 برس کا قری الزمان علی اکبر. سن لینا جملہ خدا کی قسم, آپ ذرا سا تابوت آگے تو لے کر آئے بھائی, ان کو زیارت تو کرائے, الہ لا کر ٹھہرانا. لیکن جو وہاں سے نظر اٹھا رہا ہے, آپ مجھے دیکھ کر بتائیں, یہ لگتا نہیں ہے کربلا کا شہزادہ ہے. ارے کوئی شہزادہ آ رہا ہو. اجرکم من اللہ. ایسا نہیں لگتا کہ کوئی شہزادہ آ رہا ہے, یہ حسین کا شہزادہ ہے. اسی لیے کربلا خریدی تھی. آپ کو پتہ ہے جب سینے پہ نیزے کی بچی کی علی لگی ہے تو حسین کے سامنے علی اکبر ایریا لگا رہے تھے, اور علی اکبر کے سامنے حسین کھڑے ہیں. حسین آواز دیتے ہیں بابا, اے حسین آواز دیتے بیٹا مجھے دکھائی نہیں دیتا. کہتے بابا کیسے دکھائی دے گا, آپ نے مجھے 18 برس پالا ہے, اے بابا دکھائی کیسے دے گا؟ کہتے باہر سے جانے کے بعد میری کمر خدیجہ, تیرے جانے کے بعد میری نگاہوں کی روشنی. اے لال, اے لال کلیجے میں ابھی تک تو ہوگا. اے لال کلیجے میں ابھی تک تو ہوگا. ارے نکلا ہے لہو اتنا, ارے نکلا ہے لہو اتنا, بدن سے تو ہوگا. ارے تم چپ ہو تو چلتے ہیں میرے قلب پہ کھجے. نکالا آپ نے خدا کی قسم, کتنا بہترین کلام کا انتخاب کیا ہے. اے لال کلیجے میں ابھی ابھی پنچھی کھائی ہے. اے لال کلیجے میں پنچھی لگی ہے تو درد ہوگا. اے لال خون زیادہ نکلا ہے تو درد بھی ہوگا. ابھی کہتے حسین کا صبر آزمانے کی منزل پر باقی تھی, کہتے حسین کا بھی صبر ختم نہیں ہوا. ایک مرتبہ جس عالم نے سن لینا مصائب کے فکرے, اس لیے کہ کلیجہ اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر کے بتانا. کہتے خون نکل گیا تھا, جنازہ ٹھنڈا ہو گیا تھا, اکبر کو درد بھی تھا, اس کے باوجود جس ظالم نے سینے میں برچھی کی علی ماری تھی, وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھنا تھا کہ ایک باپ جو حسین جیسا ہے وہ کتنا اولاد کے معاملے میں صبر رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ظالم آگے بڑھا, اور بڑھنے کے بعد علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی برچھی اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے, اور حسین صد قدم کے فاصلے پر یہ برچھی کو گھمانا شروع کرتا ہے. اجرکم من اللہ. جیسے جیسے برچھی گھومتی ویسے ویسے حسین تڑپنے لگتا ہے. ارے تجھے نہیں پتا 18 برس لگے اسے پروان چڑھانے میں. سن لینا, ہاں جو تابوت آ رہا ہے بہت اطمینان کے ساتھ, یہ علی اکبر تھا کہ جس کے لیے آپ نے سنا اکبر معنی بڑے ہوتے ہیں. یہ حسین کی اولاد ہے, حسین نے نام رکھا تھا علی اکبر. حسین کے سامنے یہ بیٹا بڑا تھا. میں کہوں گا علی اکبر آپ بڑے تھے, آپ کے سینے میں برچھی کی علی لگی, آپ برداشت نہ کر سکے, لیکن آئیے آپ کا چھوٹا بھائی 6 مہینے کا سن ہے, آواز دیتا ہے اے بابا. اس طرح سے نہیں, خدا کی قسم
آپ کو پتا ہے میں آپ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ کا بڑا احسان ہے شہزادی، اے مادر فاطمہ، اے فاطمہ مادر حسین، میں آپ سے دست دعا بلند کر کے کہتا ہوں ہر برس ہم آپ کے لیے رونے کے لیے یہ جنازہ آمادہ کرتے ہیں. ہمارے شیر علی بھائی، تنویر بھائی، دانش بھائی، شکیل بھائی، انجمن کے تمام ممبران، یہ میرا مون، جتنی بھی عورتیں ہیں، یہاں کے جتنے بھی مرد ہیں، ان سے بارہا پوچھیے پچھلی دفعہ یہ جلوس نکلنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، لوگ ہم کو آ کر پریشان نہیں کرتے بلکہ آ کر ہمارے بڑے یہ کھڑے رہ کر ہمیں حوصلہ دیتے، کہتے ہیں اگلے برس اس سے بہتر انتظام کریں گے. لیکن جتنے بھی عزادار آئے ہیں ان سے معافی ضرور مانگ لینا، اگلے برس اس سے بہتر انتظام ہوگا. اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آپ کو پتا ہے یہ تابوت کے سامنے کھڑے ہو، یہ فوکس چل رہے ہیں. ایک مرحومہ کے لیے یہ ایک چاہنے والے نے فوکس دے کر بتایا کہ بھائی آپ یہ ان جنازوں کے سامنے فوکس کی روشنی کرنا تاکہ میری قبروں میں اندھیرا نہ رہ جائے. ارے بھائی اندھیرا کیسے رہ جائے جب آپ نے ان کے حوالے سن لینا جملہ. کہتے ہیں وہ علی اکبر تھا، یہ علی اصغر ہے. کہتے ہیں جب علی اصغر کو لے جانے کی منزل آئی، حسین کی 4 برس کی یتیمہ بھی بار بار اپنے بابا کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے. اے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ بابا کیا بھیا کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ اے بابا کیا پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ لیکن سکینہ بھی بڑی پیاسی ہے. لیکن جیسے ہی راویوں نے لکھا کہ 3 بھائی کا تیر علی اصغر کے گردن پہ لگنا، ارے ایک مرتبہ رباب آواز دینے لگی، ہائے میرا بچہ. ہمیں معافی مانگ کے تیسرا پڑھے جناب، جتنی میری مائیں بہنیں کیونکہ ایک ماں کی فریاد ہے. سننا، ارے قاتل تیرا مل جائے تو، ارے قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لو اس سے، ارے کیا جرم تھا 6 ماہ کے، ارے کیا جرم تھا 6 ماہ کے، بچے کا بتا دے. ارے اس نے تو پکارا نہیں، ماں بھی ہے کہ مجھ میں سکت نہیں ہے خدا کی قسم پڑھنے کی. چاہو تو میں بس کوشش میں لگاؤں کہ جملے خیریت سے نکل جائے، ورنہ میرا دل بار بار اندر سے سسک رہا ہے. تابوت کو دیکھتا ہوں تو جیسے لگتا ہے کوئی ماں ہے جو بار بار آواز لے کر کہتی ہے ارے چلنا. سن لینا جملہ خدا کی قسم، آپ کے پاس بھی اولاد ہے. زمانہ پہلے جب قدیمی تھا تو صرف پروان چڑھانے میں ماؤں کا ہاتھ ہوتا تھا، لیکن جو آج کل کے نوجوان یوتھ ہے ان سے جا کر پوچھئے تو یہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں. ان سے پوچھئے کیوں چڑھاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس لیے شرم نہیں آتی ہے، ہم امام زمان کا سپاہی تیار کرتے ہیں. کیا آپ اپنے بچے کو اس لیے پروان نہیں چڑھاتے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی پروان چڑھاتے ہو. لو ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کلیجے کو برداشت کر کے بتانا. میری ماں بہنوں بھی موجود ہے نا، ان سے پوچھنا. ہر ماں کا قانون ہے کہ جب اس کی آغوش میں بچے ہوتے تو وہ ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، اسے چہرہ دیکھتی ہے پھر پیار کرتی ہے، پھر چہرہ دیکھتی ہے پھر پیار کرتی ہے. اسے کائنات میں اپنے بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن ہاں جب مصائب ہو رہے ہو تو جملہ سننا. جیسے ہی آپ ہاتھ میں بچے کو لے کر جب آپ اسے کھلاتے ہو، جب آپ اسے چہرہ چومتے ہو تو میری ماں بہنوں آپ سے سوال ہے، ہاتھ جوڑ کر مجھے بتانا آپ سے بڑی غریب کربلا میں ایک رباب ہے. سن لینا جملہ میں ہاتھ جوڑ کر مانگنا چاہتا ہوں، لیکن گھروں تک جاؤ گے بستر پہ بھی لیٹو گے. اگر 6 مہینے کا بچہ دیکھنا تو یہ جملہ یاد رکھنا. آپ بچے کو دیکھتی ہیں
آپ اسے بوسہ لیتی ہیں، آپ اسے پیار کرتی ہیں، تو مجھے بتاؤ جب کبھی آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو تو آپ کا بچہ دودھ کی الٹیاں کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، بارہا یہ بچے کا قانون ہے کہ بچوں کو جب دودھ پلایا جائے تو وہ آگوش میں الٹیاں کر دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے رباب کہتی ہے ہائے میرا مقدر، ارے جہاں ہر ماں نے اپنے بچے کو آگوش میں رکھ کر دودھ کی الٹیاں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے علی اصغر کو خون کی الٹیاں کبھی میں جب ہاتھ میں لیتی رہی میرا بچہ خون کی الٹیاں۔ سن لینا، ابھی میں نے شہزادے کے لیے مساج کرے، اب آپ کو دل سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ آس آ رہی ہے۔ یہ سن لیا آپ نے جملہ، اسی سے ساری آس موجود ہے، اسی سے ساری وفا موجود ہے، اسی سے ساری کیفیت وفا کی وابستہ ہے۔ جب تک کہتے خیمے کے اندر عباس موجود تھا، زینب کو کوئی آ کر کہتا تھا کہ رضا چھینی جائے گی، عباس کے ہوتے میں زینب کہتی تھی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے عباس عطا کیا ہے اللہ نے۔ لیکن آپ کے پاس ایک جملہ پڑھ لوں، جیسے ہی کسی نے سزا دیا، عباس کا دایاں بازو قلم کر لیا گیا، بایاں بازو قلم کر لیا گیا۔ عباس نے مشکینوں کو اپنے دانتوں میں پکڑا۔ ایک مرتبہ خیمے میں یہ خبر آئی، ایک مرتبہ زینب نے سنا کیا غازی مارا گیا، کہا ایک مرتبہ پھر سر سے رضا اتارنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے اے بیویوں انہی کے سہارے لے کر آئی، اے بیویوں پردے کی ضمانت رکھنے والا آج میرا پاس۔ سن لے میں چل رہا، آپ تو جس انداز میں بھی استقبال کر لو۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سنو، کہتے کسی کا بھی تابوت نکلتا آپ زیارت کر لیتے ہو، لیکن جب حضرت بابر نواز کا تابوت آتا، سن لینا مجھ میں سکت نہیں ہے، کہتے جب تابوت آتا ہے تو کوئی ذات تابوت اٹھائے یا نہ اٹھائے، بھائی سننا ایک جملہ، اللہ نے دو ہاتھ عطا کیے، آپ کسی بھی تابوت کو بوسہ دے نہ دے لیکن اسے ضرور بوسہ دینا۔ یہ ایسا شہید ہے کہ جس کے بازو نہیں ہے، کہتے جب تابوت چلنے لگتا ہے تو کربلا کی اجڑی ہوئی ایک والدہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تابوت کے ساتھ ساتھ ہائے میرا غازی، ہائے میرا بابو نوائے، کہاں زینب سنبھالو بیبیوں چادر زینب یہ روکے۔ اب بیوی کیا فرما رہی ہے؟ بھلا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی خود ہٹاؤں گی، میں بچپن کی طرح سے بھائی کا منہ دھلاؤں گی۔ ارے اگر ممکن ہے تو دے دو کوئی پانی مجھے، مولا مجھے طاقت دو، سن لو ایک جملہ پڑھ لو، میں دعا کروں اور آپ آمین کہہ دینا، اس کے بعد آپ کو مسائل سنا۔ مولا ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے معاف کرنا، اگلے برس اس سے بڑی تعداد میں آ کر آپ کے لال کا جنازہ اٹھائیں گے۔ مولا یہ تیری شان میں کمی ہے کہ اتنے سے لوگ اور اتنے سارے جنازے، مولا اگلے برس ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ سارے لوگوں کو لے کر آئے، اور مولا ہمیں اگر آمدن اور سیون کوئی خطا ہے تو معاف کر دینا۔ آپ کو پتا ہے جب آپ گھروں سے نکلتے ہو تالا لگا کر
آپ کو پتا ہے کہ گھر سے جب آپ نکلتے ہو تو آپ کے در کے جانے کے بعد ایک بیوی آ کر وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس گھر کی ضمانت ہمارے حوالے ہے، آپ جا کر میرے لال پہ گریا کرتے رہو، آپ کے گھروں کی ضمانت فاطمہ۔ دیکھو میرا سن لینا جملہ میرا، آخری تابوت اس کا استقبال کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کے بعد ایک مرتبہ سخت منزل آئی ہے، آپ کو بتا دیں کہ وہ حجر بن قیس، اللہ اس ملعون کے اوپر لعنت کرے، ہر نماز کے اوپر اس پہ لعنت کیا کرو۔ آپ کو پتا ہے اس ظالم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ جب آگے بڑھنے لگا ہے تو ایک مقام پہ آ کر قافلہ ٹھہرایا گیا، سید سجاد کے قریب یہ دو آدمی کوڑا لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سید سجاد کے چہرے پہ کوڑا مارتا ہے اور ایک سید سجاد کی پنچ پہ کوڑا مارتا ہے۔ سن لینا، استقبال کر لینا جملے کا، خدا کی قسم، جیسے ہی کوڑے پڑے ایک مرتبہ سید سجاد غش کے عالم میں تھے، اپنی بیڑیوں کو سنبھالا، ہتھکڑیوں کو سنبھالا، کمر میں پڑے ہوئے لنگر کو سنبھالا، گلے میں پڑے ہوئے خاردار توپ کو سنبھالا۔ دیکھنا میری طرف جوانو، ایک مرتبہ گردن اٹھا کر پوچھتے ہیں بتا میرا ظلم کیا ہے؟ یہ آواز دیتے ہیں کہ حسین کا سر موقع نیزہ سے آگے نہیں بڑھتا ہے، یہ آواز دے کر کہتا مجھے اور کوڑے مار لے، اس لیے کہ ضرور میری 4 برس کی یتیمہ ارے قافلے کے پیچھے۔ سن لینا جملہ، سید سجاد کہتے ہیں کہ ضرور میرے حسین کے سینے پہ سونے والی، وہ حسین کو سکون پہنچانے والی، وہ 3 برس کی یتیمہ قافلے سے پیچھے چھوڑ گئی ہوگی۔ ایک مرتبہ جملہ سنا آپ نے، چھوڑ گئی ہوگی۔ سید سجاد کہتے ہیں مجھے کوڑے مارتا چلا گیا، لیکن جب برداشت نہیں ہوا تو زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے میری طرف دیکھے، زنجیروں کو سنبھالا اور سنبھال کے اپنے اپنے قدم کو اٹھا کر اپنی یتیمہ کے قریب آنے لگا اور ہاتھوں کو جوڑ کے میرا مولا کہتا ہے اے سکینہ، اے میری بہن، اب سجاد میں کوڑے کھانے کی طاقت نہیں رہی۔ سکینہ طرف جاتی ہے، ایک مرتبہ دیکھتی ہے نا کہ بھیا آپ کو کوڑے کھانے کی طاقت نہیں ہے؟ کہا نہیں، کہا لیکن میں چلوں گی، بس مجھے ایک بات بتا دو۔ سید سجاد سکینہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے کہتے ہیں سکینہ کوڑے کھانے کی طاقت نہیں رہی ہو۔ سید سجاد سے سوال کرتی ہے ابھی حسین پہ نہیں آیا، میرا بھائی آمد ہے، میں آپ کو اشارے کروں گا تب آنا، لیکن ابھی نہیں پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ طاقت نہیں ہے۔ سکینہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ بتائیے بھیا سجاد، جب میں آنگن میں کھیلا کرتی تھی تو میرا چچا مجھے زمین پہ پیر رکھنے نہیں دیتا تھا، اے سجاد اگر چلنا مقدر تھا تو مجھے چلنے کا عادی کیوں نہیں بنایا؟ جملہ، چلنا مقدر تھا تو چلنے کا عادی کیوں نہیں بنایا؟ پھر ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے سید سجاد کو کوڑے مارے، سکینہ کھڑی ہو گئی، ارے سکینہ کے بابا کا تابوت ہے۔ آپ نے سنا جملہ، کہتے ہیں کہ جب سخت ترین منزل عبور ہو گئی، شام غریبہ کا وقت آیا، کہتے ہیں کہ زندان میں جانے کے بعد یہ آپ نے کیفیت سنی ہے۔ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں شام غریبہ کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ سکینہ دوڑتی بھی آتی۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بچہ چھوٹا سا آپ کے درمیان ہو، اسی بھیڑ میں آپ کے پاس آئے اور آ کر پوچھے میرا بابا کہاں ہے، آپ کیا کرو؟ اسے گودیوں میں اٹھاؤ گے، اسے پیار کرو گے، بہت ساروں کا بوجھا لو گے نا، بہت دور تک کھڑے ہو دارو استقبال کر کے بتانا، پھر اسے کہو گے آپ کے بابا کیسے دکھتے ہیں، انہوں نے کپڑا کیسا پہنا، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، اطمینان کے ساتھ پہنچاؤ گے نا۔ کہتے ہیں سکینہ نے بسا کر ایک ظالم سے پوچھا بتا میرا بابا کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ظالم نے اشارہ کر کے نہیں بتایا، اس نے ایک تیر چلے کمان میں چھوڑا اور حسین کے جانے ارے جہاں جہاں تیر چلتا رہا، سکینہ پیچھے پیچھے، اے بابا اب جو پہنچی کیا
سے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب صدا کیا تم میرے حسین ہو کیا تم میرے حسین ارے کیسے پڑے ہیں جسم کے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا ارے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو ارے ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا ارے گھوڑوں سے لاشا دشت میں حال کر دیا یہ امام حسین سن لی ہے نا آپ نے متحر بھائی قیامت کے تک ہے ہر ایک تابوت پہ ایک مرتبہ مصائب ہے حسین کے تابوت پہ 2 مرتبہ مصائب ہے حسین کہتے ہیں کہ اماں کا جب جگر میں نے دیکھا کہ زخمی ہے تو کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کی زین پہ سوار ہوا اور جیسے ہی سوار ہوا تو 2 ظالم آگے آئے ایک جملہ آخری جملہ اسی پہ مجلس ختم ہے سن لینا کہتے ہیں اماں روزانہ نماز پڑھتی تھی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر دیکھتا تھا لیکن ایک ہاتھ پسلی پہ ہوتا تھا ایک ہاتھ تکبیر میں ہوتا تھا کہتے ہیں میں نے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم کبھی محسوس نہیں کیا کہ حسین ہے کہتے ہیں اماں کی پسلی ٹوٹی تھی لیکن حسین کو محسوس نہیں ہوا کہتے ہیں جب میں گھوڑے کی زین پہ سوار ہوا تو 2 ظالم قریب آ گئے ایک نے دائیں جانب سے نیزہ پسلی میں مارا ایک نے بائیں جانب سے اب فاطمہ کا بیٹا کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب ارے فاطمہ آواز دیتی رہی آ جا میرے حسین آ جا میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون